میں نے دیکھا ہے مراج الدین ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بہت سے عمدہ عمدہ سوٹ آویزاں ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا اپنا گرم کوٹ بالکل پھٹ گیا ہے اور اس سال ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود مجھے ایک نیا گرم کوٹ ضرور سلوا لینا چاہیے۔ ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے گزرنے یا اپنے محکمہ کی تفریح کلب میں جانے سے گریز کروں تو ممکن ہے مجھے گرم کوٹ کا خیال بھی نہ آئے، کیونکہ کلب میں جب سنتا سنگھ اور یزدانی کے کوٹوں کی نفیس ورسٹڈ میرے سمندے تخیل پر تازیانہ لگاتے ہیں تو میں اپنے کوٹ کی بوسیدگی کو شدید طور پر محسوس کرنے لگتا ہوں، یعنی وہ پہلے سے کہیں زیادہ پھٹ گیا ہے۔ بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی کھلانے کے لیے مجھ سے معمولی کلرک کو اپنی بہت سی ضروریات ترک کرنا پڑتی ہیں اور انہیں جگر تک پہنچ جاتی ہوئے سردی سے بچانے کے لیے خود موٹا جوتا پہننا پڑتا ہے۔ یہ گرم کوٹ میں نے پار سال دلی دروازے سے باہر پرانے کوٹوں کی ایک دکان سے مول لیا تھا۔ کوٹوں کے سوداگر نے پرانے کوٹوں کی سینکڑوں گانٹھیں کسی مرانجھا اینڈ کمپنی کراچی سے منگوائی تھیں۔ میرے کوٹ میں نقلی سلک کے استر سے بنی ہوئی اندرونی جیب کے نیچے مرانجھا اینڈ کو کا لیبل لگا ہوا تھا، مگر کوٹ مجھے ملا بہت سستا۔ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار، اور میرا کوٹ ہمیشہ ہی پھٹتا رہتا ہے۔ اسی دسمبر کی ایک شام کو تفریح کلب سے واپس آتے ہوئے میں نے ارادتاً انارکلی سے گزرا۔ اس وقت میری جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا۔ آٹا، دال، ایندھن، بجلی، بیمہ کمپنی کے بل چکا دینے پر میرے پاس وہی 10 کا نوٹ بچ رہا تھا۔ جیب میں دام ہو تو انارکلی میں سے گزرنا معیوب نہیں۔ اس وقت اپنے آپ پر غصہ بھی نہیں آتا بلکہ اپنی ذات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت انارکلی میں چاروں طرف سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے اور ساڑیاں۔ چند سال سے ہر نتھو کھیرا سوٹ پہننے لگا ہے۔ میں نے سنا ہے گزشتہ چند سال میں کئی ٹن سونا ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ جسمانی زیبائش کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ نئے نئے سوٹ پہننا اور خوب شان سے رہنا ہمارے افلاس کا بدیہی ثبوت ہے، ورنہ جو لوگ سچ مچ امیر ہیں ایسی شان و شوکت اور ظاہری تکلف کی چنداں پرواہ نہیں کرتے۔ کپڑے کی دکان میں ورسٹڈ کے تھانوں کے تھان کھلے پڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے میں نے کہا، کیا میں اس مہینے کے بچے ہوئے 10 روپوں میں کوٹ کا کپڑا خرید کر بیوی بچوں کو بھوکا ماروں؟ لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں نئے کوٹ کے ناپاک خیال کا رد عمل شروع ہوا۔ میں اپنے پرانے گرم کوٹ کا بٹن پکڑ کر اسے بل دینے لگا۔ چونکہ تیز تیز چلنے سے میرے جسم میں حرارت آ گئی تھی، اس لیے موسم کی سردی اور اس قسم کے خارجی اثرات میرے کوٹ خریدنے کے ارادے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے سے قاصر ہیں۔ مجھے تو اس وقت اپنا کوٹ بھی سراسر موقف نظر آنے لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا، جو شخص حقیقتاً میرا امیر ہو وہ ظاہری شان کی چنداں فکر نہیں کرتے۔ جو لوگ سچ مچ امیر ہوں انہیں تو پھٹا ہوا کوٹ بلکہ قمیض بھی تکلیف میں داخل سمجھنی چاہیے۔ تو کیا میں سچ مچ امیر تھا کہ میں نے گھبرا کر ذاتی تجزیہ چھوڑ دیا اور بمشکل 10 کا نوٹ صحیح سلامت لیے گھر پہنچا۔ شمی، میری بیوی، میری منتظر تھی۔ آٹا گوندھتے ہوئے اس نے آگ پھونکنی شروع کر دی۔ کمبخت منگل سنگھ نے اس دفعہ لکڑیاں گیلی بھیجی تھیں۔ آگ جلنے کا کام ہی نہیں لیتی ہیں، زیادہ پھونکے مارنے سے گیلی لکڑیوں میں سے اور بھی زیادہ دھواں اٹھتا۔ شمی کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، ان سے پانی بہنے لگا۔ کمبخت کہیں کا منگل سنگھ، میں نے کہا، ان پر نم آنکھوں کے لیے منگل سنگھ تو کیا، میں تمام دنیا سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ بہت تگ و دو کے بعد لکڑیاں آہستہ آہستہ چٹکنے لگیں۔ آخر ان پر نم آنکھوں کے پانی نے میرے غصے کی آگ بجھا دی۔ شمی نے میرے شانے پر سر رکھا اور میرے پھٹے ہوئے گرم کوٹ میں پتلی پتلی انگلیاں داخل کرتی ہوئی بولی، اب تو یہ بالکل کام کا نہیں رہا۔ میں نے دھیمی سی آواز سے کہا، ہاں۔ سی دوں یہاں سے؟ سی دو، اگر کوئی ایک آدھ تار
نکال کر رفو کر دو تو کیا کہنے ہیں۔ کوٹ کو الٹاتے ہوئے شمی بولی، استر کو تو موئی ٹڈیاں چاٹ رہی ہیں، نقلی ریشم کا ہے نا، یہ دیکھیں۔ میں نے شمی سے اپنا کوٹ چھین لیا اور کہا، مشین کے پاس بیٹھنے کی بجائے تم میرے پاس بیٹھو شمی، دیکھتی نہیں ہو دفتر سے آ رہا ہوں، یہ کام تم اس وقت کر لینا جب میں سو جاؤں۔ شمی مسکرانے لگی۔ وہ شمی کی مسکراہٹ اور میرا پھٹا ہوا کوٹ۔ شمی نے کوٹ کو خود ہی ایک طرف رکھ دیا، بولی، میں خود بھی اس کوٹ کی مرمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اسے مرمت کرنے میں اس گیلے ایندھن کو جلانے کی طرح جان مارنی پڑتی ہے، آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ آخر آپ اپنے کوٹ کے لیے کپڑا کیوں نہیں خریدتے؟ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ یوں تو میں اپنے کوٹ کے لیے کپڑا خریدنا گناہ خیال کرتا تھا، مگر شمی کی آنکھیں، ان آنکھوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں منگل سنگھ تو کیا تمام دنیا سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں، ورسٹیڈ کے تھانوں کے تھان خرید لوں۔ نئے گرم کوٹ کے لیے کپڑا خریدنے کا خیال دل میں پیدا ہوا ہی تھا کہ پشپا منی بھاگتی ہوئی کہیں سے آ گئی، آتے ہی برآمدے میں ناچنے اور گانے لگی۔ اس کی حرکات کتھا کلی مدراسے زیادہ کیف انگیز تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے پشپا منی نے اپنا ناچ اور گانا ختم کر دیا، بولی، بابو جی آپ آ گئے؟ آپ بڑی بہن جی، استانی نے کہا تھا میز پوش کے لیے 2 سوتی لانا اور گرم کپڑے پر کاٹ سکھائی جائے گی، گھنیا ماپ کے لیے اور گرم کپڑا۔ چونکہ اس وقت میرے گرم کوٹ خریدنے کی بات ہو رہی تھی، شمی نے زور سے ایک چپت اس کے منہ پر لگائی اور بولی، اس جنم جلی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ خریدنا ہی ہوتا ہے، مشکل سے انہیں کوٹ سلوانے پر راضی کر رہی ہوں۔ وہ پشپا منی کا رونا اور میرا نیا کوٹ۔ میں نے خلاف عادت اونچی آواز سے کہا، شمی کام گئی۔ میں نے غصے سے آنکھیں لال کرتے ہوئے کہا، میرے اس کوٹ کی مرمت کر دو، ابھی کسی طرح کر دو، ایسے جیسے رو پیٹ کر منگل سنگھ کی گیلی لکڑیاں جلا لیتی ہو تمہاری آنکھیں۔ ہاں یاد آیا، دیکھو پشپا منی کیسے رو رہی ہے۔ پوپی بیٹا ادھر آؤ نا، ادھر آؤ میری بچی، کیا کہا تھا تم نے؟ بولو تو۔ 2 سوتی، گھنیا ماپ کے لیے اور کاٹ سیکھنے کو گرم کپڑا۔ بچو ننا بھی تو ٹرائی سائیکل کا راگ الاپتا اور غبارے کے لیے مچلتا سو گیا ہوگا، اسے غبارہ نہ لے دو گی تو میرا کوٹ سل جائے گا، ہے نا؟ کتنا رویا ہوگا بیچارہ۔ شمی کہاں ہے بچو؟ جی سو رہا ہے، شمی نے سہمے ہوئے جواب دیا۔ اگر میرے گرم کوٹ کے لیے تم ان معصوموں سے ایسا سلوک کرو گی تو مجھے تمہاری آنکھوں کی پرواہ ہی کیا ہے؟ پھر میں نے دل میں کہا، کیا یہ سب کچھ میرے گرم کوٹ کے لیے ہو رہا ہے؟ شمی سچی ہے یا میں سچا ہوں؟ پہلے میں نے کہا، دونوں، مگر جو سچا ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ میں نے خود ہی دبتے ہوئے کہا، تم خود بھی تو اس دن کافوری رنگ کا میناکار کانٹوں کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہاں جی کہہ تو رہی تھی، مگر اس وقت تو مجھے اپنے گرم کوٹ کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ایک بڑا خزانہ معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے دن شمی نے میرا کوٹ کوہنیوں پر سے رفو کر دیا۔ ایک جگہ جہاں پر سے کپڑا بالکل اڑ گیا تھا، صفائی اور احتیاط سے کام لینے کے باوجود سلائی پر بدنما سلوٹیں پڑنے لگیں۔ اس وقت معراج الدین ٹیلر ماسٹر کی دکان میرے ذہن میں گھومنے لگی اور یہ میرے تخیل کی پختہ کاری تھی۔ میرے تخیل کی پختہ کاری اکثر مجھے مصیبت میں ڈالے رکھتی ہے۔ میں نے دل میں کہا، معراج الدین کی دکان پر ایسے سوٹ بھی تو ہوتے ہیں جن پر سلائی سمیت 100 روپے بھی زیادہ لاگت آتی ہے۔ میں ایک معمولی کلرک ہوں، اس کی دکان میں لٹکے ہوئے سوٹوں کا تصور کرنا عبث ہے۔ مجھے فارغ پا کر شمی میرے پاس آ بیٹھی اور ہم دونوں نے خریدی جانے والی چیزوں کی فہرست بنانے لگے۔ جب ماں باپ اکٹھے ہوتے ہیں تو بچے بھی آ جاتے ہیں۔ پشپا منی اور بچو آ گئے۔
آندھی اور بارش کی طرح شور مچاتے ہوئے۔ میں نے شمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ یوں ہی کافوری رنگ کے میناکاری کانٹے سب سے پہلے لکھے۔ اچانک رسوئی کی طرف میری نظر اٹھی۔ چولہے میں لکڑیاں دھڑ دھڑ جل رہی تھیں اور ادھر شمی کی آنکھیں بھی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن تھیں۔ معلوم ہوا کہ منگل سنگھ گیلی لکڑیاں واپس لے گیا ہے، وہ شہتوت کے ڈنڈے جل رہے ہیں اور کھوکھا۔ شمی نے کہا، اور اوپلے؟ جی ہاں، اوپلے بھی۔ منگل سنگھ دیوتا ہے۔ شاید میں بھی عنقریب گرم کوٹ کے لیے اچھا سا ورسٹڈ خرید لوں تاکہ تمہاری آنکھیں یوں ہی چمکتی رہیں، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس ماہ کی تنخواہ میں تو گنجائش نہیں، اگلے ماہ ضرور ضرور۔ جی ہاں، جب سردی گزر جائے گی۔ پشپا منی نے کئی چیزیں لکھوائیں، 2 سوتی گنیا ماپ کے لیے گرم بلیزرز، سبز رنگ کا ایک گز مربع، ڈی ایم سی کے گولے، گوٹے کی مغزی اور امرتیاں اور بہت سے گلاب جامن۔ موئی نے سب کچھ ہی تو لکھوا دیا۔ مجھے دائمی قبض تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یونانی دواخانہ سے اطریف الزمانی کا ایک ڈبہ بھی لا رکھوں، دودھ کے ساتھ تھوڑا سا پی کر سو جایا کروں گا، مگر موئی پشپا نے اس کے لیے گنجائش ہی کہاں رکھی تھی۔ اور جب پشپا منی نے کہا گلاب جامن تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، سب سے ضروری چیز تو یہی ہے۔ شہر سے واپس آنے میں گلاب جامن وہاں چھپا دوں گا جہاں سیڑھیوں میں باہر جمعدار اپنا دودھ کا کلسا رکھ دیا کرتا ہے، اور پشپا منی سے کہوں گا کہ میں تو لانا ہی بھول گیا تمہارے لیے گلاب جامن۔ او ہو، اس وقت اس کے منہ میں پانی بھر آئے گا اور گلاب جامن نہ پا کر اس کی عجیب کیفیت ہوگی۔ پھر میں نے سوچا، بچو بھی تو صبح سے غبارے اور ٹرائی سائیکل کی ضد کر رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کیا، اطریف الزمانی؟ شمی بچو کو پچکارتے ہوئے کہہ رہی تھی، بچو بیٹی کو ٹرائی سائیکل لے دوں گی اگلے مہینے۔ بچو بیٹی سارا دن چلایا کرے گی ٹرائی سائیکل، پوپی منا کچھ نہیں لے گا۔ بچو چلایا کرے گی اور پوپی منا نہیں ملے گا؟ اور میں نے شمی کی آنکھوں کی قسم کھائی کہ جب تک ٹرائی سائیکل کے لیے 6-7 روپے جیب میں نہ ہوں میں نیلا گنبد کے بازار سے نہیں گزروں گا، اس لیے کہ دام نہ ہونے کی صورت میں نیلا گنبد کے بازار سے گزرنا بہت معیوب ہے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ پر غصہ آئے گا، اپنی ذات سے نفرت پیدا ہوگی۔ اسی وقت شمی آئینے کی بیضوئی ٹکڑی کے سامنے اپنا کافوری سفید سوٹ میں کھڑی تھی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں بتاؤں تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو؟ بتاؤ تو جانوں۔ تم کہہ رہی ہو کافوری سفید سوٹ کے ساتھ وہ کافوری رنگ کے میناکاری کانٹے پہن کر ضلع دار کی بیوی کے ہاں جاؤں تو دنگ رہ جائے گی، نہیں تو؟ شمی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ میری آنکھوں کے مداح ہوتے تو کبھی کا گرم۔ میں نے شمی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری تمام خوشی بے بسی میں بدل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بس ادھر دیکھو، اگلے مہینے ضرور خرید لوں گا۔ جی ہاں، جب سردی۔ پھر میں نے اپنی حسین دنیا کو جس کی تخلیق پر محض 10 روپے صرف ہوئے تھے تصور میں بسائے بازار چلا گیا۔ میرے سوا انارکلی سے گزرنے والی ہر ذی عزت آدمی نے گرم سوٹ پہن رکھا تھا۔ لاہور کے ایک لہیم و شہیم جنٹل مین کی گردن نیکٹائی اور مختلف کالر کے سبب میرے چھوٹے بھائی کی پالتو بلی کتے ٹائیگر کی گردن کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لوگ سچ مچ بہت مفلس ہو گئے ہیں۔ اس مہینے نامعلوم کتنا سونا چاندی ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ کانٹوں کی دکان پر میں نے کئی جوڑیاں کانٹے دیکھے۔ اپنے تخیل کی پختہ کاری میں شمی کا کافوری سفید سوٹ میں ملبوس ذہنی تصویر کو کانٹے پہنا کر پسند یا ناپسند کر لیتا۔ کافوری سفید سوٹ، کافوری میناکار کانٹے، کثرت اقسام کے باعث میں ایک بھی نہ منتخب کر سکا۔ اس وقت بازار میں مجھے یزدانی مل گیا۔ وہ تفریح کلب سے
جو دراصل پریل کلب تھی، 15 روپے جیت کر آیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر اگر سرخی اور بشاشت کی لہریں دکھائی دیتی تو وہ کچھ تعجب کی بات نہ تھی۔ میں ایک ہاتھ سے اپنی جیب کی سلوٹوں کو چھپانے لگا۔ نچلی بائیں جیب پر 1 روپے کے برابر کوٹ سے ملتے ہوئے رنگ کا پیوند بہت ہی ناموزوں دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے بھی ایک ہاتھ سے چھپاتا رہا۔ پھر میں نے دل میں کہا، کیا عجب یزدانی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے میری جیب کی سلوٹیں اور وہ روپے کے برابر کوٹ کے رنگ کا پیوند دیکھ لیا ہو۔ اس کا بھی رد عمل شروع ہوا اور میں نے دلیری سے کہا، مجھے کیا پرواہ ہے یزدانی، مجھے کون سی تھیلی بخش دے گا، اور اس میں بات ہی کیا ہے۔ یزدانی اور سنتا سنگھ نے بارہا مجھ سے کہا ہے کہ وہ رفعت ذہنی کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور وورسٹیڈ کی کم۔ مجھ سے کوئی پوچھے، میں وورسٹیڈ کی زیادہ پرواہ کرتا ہوں اور رفعت ذہنی کی کم۔ یزدانی رخصت ہوا اور جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گیا میں غور سے اس کے کوٹ کی نفیس وورسٹیڈ کو پشت کی جانب سے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے مجھے پشپا منی کے گلاب جامن اور امرتیاں خریدنی چاہئیں، کہیں واپسی پر سچ مچ بھول نہ جاؤں۔ گھر پہنچ کر انہیں چھپانے سے خوب تماشا رہے گا۔ مٹھائی کی دکان پر کھولتے ہوئے روغن میں کچوڑیاں خوب پھول رہی تھیں۔ میرے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ قبض اور اضطرافی زمانے کے خیال کے باوجود میں سفید پتھر کی میز پر کونیاں ٹکا کر بہت رغبت سے کچوڑیاں کھانے لگا۔ ہاتھ دھونے کے بعد جب پیسوں کے لیے جیب ٹٹولی، اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ 10 کا نوٹ کہیں گر گیا تھا۔ کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک بڑا سوراخ ہو رہا تھا۔ نقلی ریشم کو ٹڈیاں چاٹ گئی تھیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالنے پر اس جگہ جہاں مہاراجہ اینڈ کمپنی کا لیبل لگا ہوا تھا میرا ہاتھ باہر نکل آیا۔ نوٹ وہیں سے باہر گر گیا ہوگا۔ ایک لمحہ میں یوں دکھائی دینے لگا جیسے کوئی بھولی سی بھیڑ اپنی خوبصورت پشم اتر جانے پر دکھائی دینے لگتی ہے۔ حلوائی بھانپ گیا، خود ہی بولا، کوئی بات نہیں بابو جی، پیسے کل آ جائیں گے۔ میں کچھ نہ بولا، کچھ بول ہی نہ سکا۔ صرف اظہار تشکر کے لیے میں نے حلوائی کی طرف دیکھا۔ حلوائی کے پاس ہی گلاب جامن چاشنی میں ڈوبے پڑے تھے۔ روغن میں پھولتی ہوئی کچوڑیاں کے دھوئیں میں سے آتشیں سوراخ امرتیاں جگر پر داغ لگا رہی تھیں اور ذہن میں پشپا منی کی دھندلی سی تصویر پھر آ گئی۔ میں وہاں سے بادامی باغ کی طرف چل دیا اور آدھ پون گھنٹے کے قریب بادامی باغ کی ریلوے لائن کے ساتھ چلتا رہا۔ اس عرصے میں جنکشن کی طرف سے ایک مال گاڑی آئی۔ اس کے 5 منٹ بعد ایک شنٹ کرتا ہوا انجن جس میں سے دہکتے ہوئے سرخ کوئلے لائن پر گر رہے تھے، مگر اس وقت قریب ہی کی سالٹ ریفائنری میں بہت سی مزدور اور اوور ٹائم لگا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ میں لائن کے ساتھ دریا کے پل کی طرف چل دیا۔ چاندنی رات میں سردی کے باوجود کالج کے چند نوجوان کشتی چلا رہے تھے۔ قدرت نے عجیب سزا دی ہے مجھے، میں نے کہا۔ پشپا منی کے لیے گوٹے کی مگزی، 2 سوتی گلاب جامن اور شمی کے لیے کافوری میناکار کانٹے نہ خریدنے سے بڑھ کر کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ کس بے رحمی اور بے دردی سے میری ایک حسین مگر بہت سستی دنیا برباد کر دی گئی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی قدرت کا ایک شاہکار توڑ پھوڑ کے رکھ دوں، مگر پانی میں کشتی ران لڑکا کہہ رہا تھا، اس موسم میں تو راوی کا پانی گھٹنے گھٹنے سے زیادہ کہیں نہیں ہوتا، سارا پانی تو اوپر سے اپر باری دواب لے لیتی ہے، اور یوں بھی آج کل پہاڑوں پر برف نہیں پگھلتی۔ دوسرے نے کہا۔ میں ناچار گھر کی طرف لوٹا اور نہایت بے دلی سے زنجیر ہلائی۔ میری خواہش اور اندازے کے مطابق پشپا منی اور بچو ننا بہت دیر ہوئی دہلیز سے اٹھ کر بستروں میں جا سوئے تھے۔ شمع چولہے کے پاس شہتوت کے نیم جان کوئلوں کو تاپتی ہوئی کئی مرتبہ اونگھی اور کئی مرتبہ چونکی تھی۔
وہ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے سامنے میں نے چور جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور لیبل کے نیچے سے نکال لیا۔ شمی سب کچھ سمجھ گئی، وہ کچھ نہ بولی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں نے کوٹ کونٹھی پر لٹکا دیا۔ میرے پاس ہی دیوار کا سہارا لے کر شمی بیٹھ گئی اور ہم دونوں سوتے ہوئے بچوں اور کھونٹی پر لٹکے ہوئے گرم کوٹ کو دیکھنے لگے۔ اگر شمی نے میرا انتظار کیے بغیر وہ کافوری سوٹ بدل دیا ہوتا تو شاید میری حالت اتنی متغیر نہ ہوتی۔ یزدانی اور سنتا سنگھ تفریح کلب میں پھیل کھیل رہے تھے۔ انہوں نے 2 گھونٹ پی بھی رکھی تھی۔ مجھ سے بھی پینے کے لیے اصرار کرنے لگے مگر میں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ میری جیب میں دام نہ تھے۔ سنتا سنگھ نے اپنی طرف سے 1 گھونٹ زبردستی مجھے بھی پلا دیا، شاید اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یا شاید اس لیے کہ وہ رفت ذہنی کے وورسٹڈ سے زیادہ پرواہ کرتے تھے۔ اگر میں گھر میں اس دن شمی کو وہی کافوری سفید سوٹ پہنے ہوئے دیکھ کر نہ آتا تو شاید پریل میں قسمت آزمائی کرنے کو میرا جی بھی نہ چاہتا۔ میں نے کہا کاش میری بھی جیب میں 1-2 روپے ہوتے، کیا عجب تھا کہ میں بہت سے روپے بنا لیتا، مگر میری جیب میں تو کل 3:45 آنے تھے۔ یزدانی اور سنتا سنگھ نہایت عمدہ وورسٹڈ کے سوٹ پہنے نیک عالم کلب کے سیکرٹری سے جھگڑ رہے تھے۔ نیک عالم کہہ رہا تھا کہ وہ تفریح کلب کو پریل کلب اور بار بنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت میں ایک مایوس آدمی کے مخصوص انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدنا قدرت کے نزدیک گناہ ہے، اس حساب سے پریل کھیلنے کے لیے تو اسے اپنی گرہ سے دام دے دینے چاہیے۔ اندرونی کیسہ بائیں نچلی جیب کوٹ میں پشت کی طرف مجھے کوئی کاغذ سرکتا ہوا معلوم ہوا۔ اسے سرکاتے ہوئے میں نے دائیں جیب کے سوراخ میں کے نزدیک جا نکلا۔ وہ 10 روپے کا نوٹ تھا جو اس دن اندرونی جیب کی تہہ کے سوراخ میں سے گزر کر کوٹ کے اندر ہی اندر گم ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے قدرت سے انتقام لیا۔ میں اس کی خواہش کے مطابق پریل وریل نہ کھیلا، نوٹ کو مٹھی میں دبائے گھر کی طرف بھاگا۔ اگر اس دن میرا انتظار کیے بغیر شمی نے وہ کافوری سوٹ بدل دیا ہوتا تو میں خوشی سے یوں دیوانہ کبھی نہ ہوتا۔ ہاں، پھر چلنے لگی وہی تخیل کا دور، گویا ایک حسین سے حسین دنیا کی تخلیق میں 10 روپے سے اوپر ایک دمڑی بھی خرچ نہیں آتی۔ جب میں نے بہت سی چیزوں کی فہرست بنا رہا تھا، شمی نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھین کر پرزے کر دیا اور بولی، اتنے قلعے مت بنائیں، پھر نوٹ کو نظر لگ جائے گی۔ شمی ٹھیک کہتی ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، نہ تخیل اتنا رنگین ہو اور نہ ہی محرومی سے اتنا دکھ پہنچے۔ پھر میں نے کہا، یہ ایک بات ہے شمی، مجھے ڈر ہے کہ نوٹ پھر سے کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے۔ تمہارے کھیمو پڑوسن بازار جا رہی ہے، اس کے ساتھ جا کر تم یہ سب چیزیں خود ہی خرید لاؤ، کافوری میناکاری کانٹے، ڈی ایم سی کے گولے، مغزی، اور دیکھو پوپی منا کے لیے گلاب جامن ضرور لانا، ضرور۔ شمی نے کھیمو کے ساتھ جانا منظور کر لیا اور اسی شام شمی نے کشمیرے کا ایک نہایت عمدہ سوٹ پہنا۔ بچوں کے شور و غل سے میری طبیعت بہت گھبراتی ہے، مگر اس دن میں عرصہ تک بچوں ننھے کو اس کی ماں کے غیر حاضری میں بہلاتا رہا۔ وہ رسوئی سے ایندھن کی کو لکی، غسل خانے کی نیم چھت پر، سب جگہ اسے ڈھونڈتا پھرا۔ میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، وہ ٹرائی سائیکل لینے گئی ہے۔ نہیں، جانے دو، ٹرائی سائیکل گندی چیز ہوتی ہے۔ اخ تھو، غبارہ لائے گی بی بی، تمہارے لیے بہت خوبصورت غبارہ۔ بچوں بیٹی نے میرے سامنے تھوک دیا، بولی، اے گندی، اے گندی۔ میں نے کہا کوئی دیکھے تو کیسا بیٹیوں جیسا بیٹا ہے۔ پشپا منی کو بھی میں نے گود میں لے لیا اور کہا، پوپی منا، آج گلاب جامن جی بھر کے کھائے گا نا؟ اس کے منہ میں پانی بھر آیا، وہ گودی سے اتر پڑی، بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بڑا سا گلاب جامن کھا رہی ہوں۔ بچوں روتا رہا۔ پشپا منی کتھا کلی مدراسے سے زیادہ حسین ناچ برآمدے میں ناچتی رہی۔
مجھے میرے تخیل کی پرواز سے کون روک سکتا تھا؟ کہیں میرے تخیل کے قلعے زمین پر نہ آ رہے۔ اسی ڈر سے تو میں نے شمی کو بازار بھیجا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شمی اب گھوڑے ہسپتال کے قریب پہنچ چکی ہوگی، اب کالج روڈ کی نکر پر ہوگی، اب گندے انجن کے پاس، اور ایک نہایت دھیمے انداز سے زنجیر ہلی۔ شمی سچ مچ آ گئی تھی دروازے پر۔ شمی اندر آتے ہوئے بولی، میں نے 2 روپے کھیمو سے ادھار لے کر بھی خرچ کر ڈالے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ پھر بچو، پوپی، منا اور میں تینوں شمی کے آگے پیچھے گھومنے لگے، مگر شمی کے ہاتھ میں ایک بنڈل کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے میز پر بنڈل کھولا۔ وہ میرے کوٹ کے لیے بہت نفیس وُرسٹڈ تھا۔ پشپا منی نے کہا، بی بی، میرے گلاب جامن۔ شمی نے زور سے ایک چپت اس کے منہ پر لگا دی۔